اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجع ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیتوں سے متعلق گزشتہ کل کے درس میں باتیں آ چکی ہیں. آگے کی آیتوں کو دیکھیے. کلا، کلا کے معنی ہرگز نہیں. تو یہ کام کرو بولے ہرگز نہیں کریں گے، تو اس کے لیے ہرگز جو بولتے ہرگز نہیں، اس کے لیے لفظ کلا استعمال کرتے، ہرگز نہیں. ان الانسان لیطغى، ان بے شک انسان لا مطلب یقیناً، یطغى سرکشی کرتا ہے. یطغى طغى یطغى کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، بدمعاشی کرنا، بدتمیزی کرنا. اسی سے طاغوت بنا ہے. طاغوت شیطان کو کہتے ہیں کہ بہت شیطانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے. ان الانسان لیطغى، یقیناً انسان بہت سرکشی کرتا ہے، شیطانی اور بدمعاشی بہت کرتا ہے. ارآہ استغنى، بدمعاشی کیوں کرتا ہے؟ ان مطلب یہ کہ را مطلب دیکھا، ہو منے اس کو یعنی اپنے کو مراد دیکھتا ہے. ارآہ استغنى، استغنى کا معنی ہوتا ہے غنی بن جانا. غنی را دیکھا، ہو اس کو یعنی اپنے کو. یہ کہ وہ دیکھتا ہے اپنے کو، کیا دیکھتا ہے؟ استغنا، کہ وہ مستغنی ہے. مستغنی مطلب بے نیاز، جس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے ہم اللہ کا بھی محتاج نہیں ہے. تو جو انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے وہ انسان سرکشی بہت کرتا ہے. وہ سوچتا ہم تو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو من میں آئے گا وہی کریں گے. بے نیاز کا کیا مطلب ہے؟ جس سے ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کسی سے لینا دینا کچھ نہیں، ہم جو چاہے کریں گے. اس کو بولتے ہیں استغنا. غنی ہو جانا، بے نیاز ہو جانا، مستغنی ہو جانا. اب کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. مراد اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اللہ کا محتاج ہے. لفظ سمد وہ چیز شامل ہے. استغنا میں صرف یہ ہے کہ ہم محتاج نہیں ہیں، لیکن الصمد میں ہے کہ سب اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو انسان سرکشی کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ بتائیے. ارآہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. سمجھتا ہے ہم کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم اکیلے ہی سب کچھ کر لیں گے. اسی لیے جب اللہ نے قرآن جیسی کتاب اسے عطا کی، ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سامنے سرنڈر کر جاتے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے انسان کو علم عطا کیا ہے، اسی اللہ نے انسان سے کہا کہ تمہاری جہالت کو دور کرنے کے لیے کتاب میں تجھے دے رہا ہوں. اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی انانیت کو ختم کرو، اپنی بڑائی کو چھوڑ دو، کبر و نخوت کو خاک میں ملا دو، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سامنے جھک جاؤ. تو کیا کیا؟ سرکشی کرنے لگا انسان. سرکشی کیوں کرتا ہے؟ جب انسان کسی کا محتاج ہوتا ہے تو دب کے رہتا ہے. جب اس کا کہتے پر نکل جاتا اور اس کی محتاجی ختم ہو جاتی، پھر منمانی کرنا شروع کر دیتا ہے. گھر میں دیکھیے
اگر دیندار ماحول نہیں ہے، بچہ جب تک کماتا دھماتا نہیں ہے، ماں باپ کا فرما بردار رہتا ہے، جب کچھ کمانے لگ جاتا ہے تو ماں باپ پہ زور چلانا شروع کرتا ہے، وہ سوچتا ہے اب ہمارے ماں باپ ہمارے محتاج ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ تو انسان جو اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، اللہ کو فراموش کر جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو اپنی زندگی خود جی رہے ہیں، ہم کو کسی کی کیا ضرورت ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، یعنی جو انسان اس قسم کا نظریہ رکھتا ہے کہ ہم کسی کا محتاج نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی خود جی لیں گے، اس کا ایسا سوچنا صحیح نہیں ہے اور بالکل صحیح نہیں ہے۔ انسان سرکشی کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے ارآہ استغنی، یہ کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے نیاز، سمجھتا ہے اپنے آپ کو بے نیاز کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لحاظ سے ہم جیسے زندگی چاہیں گے ویسے گزار دیں۔ ان الی ربک الرجع، ان بے شک، الی مطلب تک، رب مطلب رب کا مطلب تیرے یعنی آپ کے، رجع لوٹ کر جانا، واپس ہونا، اسی سے رجوع کرنا ہوتا ہے، رجع یرجع مطلب لوٹنا، اسی سے رجوع ہے، کسی کام سے رجوع کر لیں، ہم غلط کیا تھا اب رجوع کر کے ہم توبہ کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا، اپنی پہلی حالت پر پلٹ کے آ جانا، واپس آ جانا۔ تو کیا کہا ان الی ربک الرجع، یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، اے نبی آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک نہ دن اس کو مرنا ہے، مرنے کے بعد خاک میں ملنا ہے، قیامت برپا ہوگی، سب لوگ اٹھائے جائیں گے، پھر ان کو اللہ کے پاس آنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں جوانی دی، ہم نے تمہیں دولت دی، ہم نے تمہیں فلاں فلاں نعمتیں دی، تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ تو جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی، جواب دہی کی کیفیت پیدا ہوگی تو پھر انسان جو ہے منمانی نہیں کرے گا۔ کہا یہ منمانی اس لیے کرتا ہے، یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اللہ کے پاس ہم حاضر نہیں ہوں گے، تو اللہ نے کہا ان کو سنا دیجئے، کیا کہا ان الی ربک الرجع، یقیناً آپ کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی جانا ہے۔ جب انسان منمانی کرتا ہے، ایک تو صحیح چیز سے وہ خود رکتا ہے، خود نہیں کرتا ہے۔ جو گناہ گار ہوتا ہے وہ چاہتا ہے دوسرے لوگ بھی گناہ گار ہو جائیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں دوسرے لوگ بھی نیک ہو جائیں۔ تو گناہ گار اپنی طرح لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے سماج میں جو غلطیاں پھیلتی ہیں، 1 سے 2، 2 سے 3، 2 سے 4 ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنا ہمنوا بناتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہیں؟ وہ اچھے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اچھے ہو جائیں تاکہ ہماری ایک مجلس بن جائے۔ کیا فرمایا؟ اچھے لوگ اچھوں کی تلاش میں رہتے ہیں، برے لوگ بروں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ خود تو برائی کرتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی برا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے؟ ارأیت الذی ینہا، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، مراد دیکھنے سے مراد سنا، دیکھا، پرکھا، معلوم کیا، خبر لیا، یہ سارا معنی اس میں شامل۔ جیسے کہ آپ کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ ابھی تو آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، دیکھیں کیسے؟ مراد کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، یہ واقعہ سب کو معلوم ہے، اب کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو ارائیتا کے معنی دیکھنے میں، معلوم کرنے میں، خبر کرنے میں، سننے میں، یہ سارا معاملہ میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ارائیتا کیا آپ نے دیکھا، الذی اس انسان کو جو ینہا روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ کس کو روکتا ہے؟ عبدن اذا صلی، ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھتا ہے،
مراد ارایت الذی ینہا سے مراد ابو جہل ہے، یعنی روکنے والا کون ہے؟ ابو جہل۔ جس بندہ کو روکا گیا نماز پڑھنے سے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع آیت میں ہی اللہ نے ان 5 آیات کو دیکھ کر نبی و رسول بنا دیا، اور وہیں سے نماز پڑھنے کی آپ کو تاکید کر دی گئی۔ تذکرہ اس کا قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہی کی وہ شکل جو دل میں ڈالنے والی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جبریل نے بتایا آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز شروع کر دی۔ تو ابھی لوگوں کو بتایا نہیں، تبلیغ بھی نہیں کیا پورے طور سے، بلکہ حکم اللہ کی جانب سے آپ کو ملا، آپ مسجد حرام میں یعنی کعبہ کے ارد گرد میں اپنے انداز میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو ابو جہل نے کہا سماج کے لوگوں کو دیکھ رہے ہو، یہ محمد تو کچھ کرنے والا ہے، یہ نیا نیا نکال رہا ہے، لات عزیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے اب کس رخ میں سجدہ کر رہا ہے، پتہ نہیں اس کا مزاج کیا ہے۔ تو لوگوں سے کہا درسا اس کی ذہنیت پہ نگاہ رکھو، ان کے کرتوت ان کے اعمال پر کڑی نگاہ رکھو۔ اسی میں ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آیا اور منع کر دیا، بھلے سب کام اپنا گھر میں کرو، مسجد حرام میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، یہ جو جھکنا رکوع کرنا اور کھڑا ہونا کی جو کیفیت ہے یا نہیں کر سکتے، اپنے جا گھر میں کرو۔ اسی قرآن نے کہا ارایت الذی ینہا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے عبدن بندہ کو اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی ذرا اس آدمی کو دیکھیے جس کا نام ابو جہل ہے، جس نے دنیا کے سب سے اچھے انسان کو سب سے اچھی جگہ پر اپنے رب کی عبادت کرنے سے منع کیا ہے، وہ کتنا بڑا سرکش ہے، کتنا بڑا بدماش ہے۔ اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن بھیج رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی کرنے کے لیے اس کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرنے ہی والے ہیں، اس سے پہلے یہ منع کرتا ہے۔ اس کی سرکشی کی انتہا دیکھیے، ابھی روکا بھی نہیں، آپ نے منع بھی نہیں کیا ہے کہ بتوں کی بندگی مت کرو اور عبادت کرو، یہ کہا بھی نہیں ہے، آپ نے خود عمل کرنا شروع کیا ہے، تب لوگوں نے روکنا شروع کیا۔ ارایت ان کان علی الہدی، کہا ہے لوگوں ذرا سنو، ذرا بتلاؤ مجھے، کیا بتلاؤ؟ ان کان علی الہدی، جس کو روکا جا رہا ہے اگر یہ ہدایت پر ہے، کیونکہ ابھی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، ان اگر کانا ہے علی الہدی، ہدایت پر، یعنی جس بندہ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ روک رہے ہیں اگر یہ ہدایت پر ہے، تو کسی ہدایت یافتہ انسان کو روکنا کتنا بڑا جرم ہے۔ گناہ کرتا ہے تو گناہ سے روکو، غلط کرتا ہے تو غلطی سے روکو۔ ایک انسان سماج کے سدھار کے لیے اچھا کام کرتا ہے، اس کو کیسے روکا جائے گا؟ سنو، اگر وہ ہدایت پر ہے جن کو روکا جا رہا ہے تو اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا۔ دوسری بات، او امر بالتقوی، یا جس کو روکا جا رہا ہے وہ آدمی کو تقوی کا حکم دے رہا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، سماج کو سدھارنے کا حکم دے رہا ہے، اس کی پاکی اور صفائی کا حکم دے رہا ہے، تو کسی ایسے انسان کو جو اچھا عمل کرنے والا ہو، جو راہ راست پر ہو، بھٹکا ہوا نہ ہو، بلکہ خود بھٹکا ہوا نہیں ہے تو دوسروں کو بھٹکنے سے بچاتا بھی ہو، جو لوگ گمراہی کے دلدل میں ہیں اس کو نکالنے کی کوشش بھی کرتا ہو، تو ایسے اچھے انسان کو روکنا اور منع کرنا کتنا خطرناک کام ہے۔ لوگوں سے کہا ذرا سوچو اور مجھے بتلاؤ کہ جو انسان روکتا ہے ایسے اچھے عمل کرنے والے کو، اس کا انجام کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا حکم دیا، او امرا یہ حکم دیا، بالتقوی، تقوی کا، تقوی اللہ سے ڈرنا یا برائی سے رکنا۔ تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا، جی، برائی سے رکنا۔ ڈرنے کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم برائی سے بچ جاؤ، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ روزہ کے بیان میں یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح گزشتہ قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بچو۔ کس سے بچو؟ برائی سے بچو، جہنم سے بچو۔ او امر بالتقوی، یا انہوں نے حکم دیا تقوی کا، اللہ سے ڈرنے کا یا جہنم سے بچنے کا، برائی سے رکنے کا۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، وتولی اور منہ موڑتا ہے، دو مزاج ہے، دو نظریہ بتایا۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ہدایت یافتہ ہے، لوگوں کو برائی سے بچاتا ہے۔ ایک انسان سرکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ صحیح بات کو جھٹلاتا ہے، اور اس کے علاوہ صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف ابو جہل۔ ابو جہل نے پورے ماحول کو پراگندہ کر رکھا تھا، خراب بنا رکھا تھا۔ وہ جہالت کی بنیاد پہ سرداری کرتا تھا، بتوں کی پوجا بھی کرواتا تھا، اور ہر قسم کی برائیاں وہ کرتا اور کراتا تھا۔ اسی کی روک تھام کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جن کی سرشت اور فطرت میں اچھائی ہے۔ آپ نے علم کے زیور سے آراستہ ہو کر لوگوں کو سمجھایا بجھایا، تقویٰ کا حکم دیا، اپنے خالق کو پہچاننے کی تلقین کی، اور ساتھ ساتھ خود نماز پڑھا اور لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی۔ یہ بتائیے کہ دونوں انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جو انسان تمہاری خیر خواہی کرے تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، جو انسان تمہاری بدخواہی کرے تم کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس سورہ کے ذریعے سے یہ پیغام بالکل شروع میں دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اور آیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو صحیح یا بتلاؤ تو صحیح اس کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ کذب جس نے جھٹلایا، وتولی جس نے منہ موڑ لیا۔ انسان جھٹلاتا ہے اور سرکشی کرتا ہے، منہ موڑتا کیوں؟ ایک تو جب انسان غلط ہوتا ہے تو کسی کی سچی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوشش کرتا ہے اس کی بات ہی نہ سنے، منہ پھیر لیتا ہے، پیٹھ پھیر لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ سنیں گے تو شاید کہیں ہو سکتا ہے اس کی بات اثر کر جائے، مان نہیں پڑ جائے گا، اس لیے انداز کیا رکھا لوگوں نے، ہم سنیں گے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے لوگ رک کر کے بھاگ جاتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو حق بات سناتے، کرتے کیا تھے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، ان کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ مقصد کیا؟ سنیں گے تو شاید سمجھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، سنو ہی مت۔ تو کیا کہا؟ اور آیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو صحیح یا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر یہ جھٹلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ منہ موڑ رہا ہے، پیٹھ پھیر کے چلا جا رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور جو انسان عبادت کر رہا ہے وہ اللہ کو پہچان رہا ہے، عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے، خود تقوی و طہارت کی تعلیم دے رہا ہے، دونوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک انسان تمہارا بدخواہ ہے، ایک انسان تمہارا خیر خواہ ہے، تو بدخواہی کرنے والے سے دور رہو، خیر خواہی کرنے والے کا ساتھ دو۔ انسان جھٹلاتا کیوں ہے؟ انسان غلط کام کرتا کیوں ہے؟ انسان سرکشی کیوں کرتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ اس کی ایک وجہ آگے بتائیے۔ الم یعلم بان اللہ یری، مطلب کیا؟ لم مطلب نہیں، یعلم مطلب جانتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا ہے؟ بان اللہ، کہ بے شک اللہ، یری وہ دیکھ رہا ہے۔ انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے یا اللہ کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، تب غلط کرتا ہے۔ جیسے آپ کہیں پر موجود ہو، لگتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، چوکنا اور ہوشیار رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ چاہے آپ کے سامنے ہو یا نہ ہو، کیمرہ لگا ہوا ہے، آدمی کیمرہ ہی دیکھ رہا ہے، جب کیمرہ میں آپ کو ریکارڈ ہو جا رہا ہے،
آپ بیٹھیے گا تو بڑا احتیاط کے ساتھ، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی چوری نہ کر لے، کوئی چماری نہ کر لے، کوئی رہزنی کچھ نہ کر لے. کیوں؟ وہ تو دکھ جا رہا ہے. جب انسان کو یہ احساس ہو کہ ہمارا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو جو من میں آتا وہی کرتا ہے. اسی کو کہا الم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا ہے، ان اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اس کے باوجود سرکشی کرتا ہے. وہ بتکلف انجان بن جاتا ہے. یعنی جب انسان سرکشی میں مبتلا ہو جاتا، اس کا دل سیاہ ہو جاتا، گناہ کرتے کرتے کالا نقطہ پڑھتے پڑھتے دل ہی زنگ آلود ہو جاتا، تو اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی. وہ آنکھ رکھنے کے باوجود دیکھتا نہیں ہے. جس کی شامت آتی ہے گناہ کرنے والا کیمرہ کے سامنے گناہ کر لیتا ہے. کیوں؟ اس وقت اس کی مت ماری جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہو تو ہم تو کیمرے میں آ گئے، اب کیا رہیں گے کیا. تو قرآن کہتا ہے الم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا ہے. یعنی کون انسان؟ جو مخالفت کرتا ہے، جو جھٹلاتا ہے، جو سرکشی کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. کیا جانتا نہیں ہے؟ وہ سب جانتا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو جانتا ہے کہ گناہ ہے، لیکن کبھی کبھی سوچتا ہے کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، معاف کر دے گا، یہ ڈھٹائی ہے، تو وہ گناہ کر لیتا ہے. اور کبھی شیطان اس کو ایسی پٹی پڑھا دیتا ہے کہ اس کے برے عمل کو اس کی نگاہ میں خوشنما بنا دیتا ہے، اچھا بنا دیتا ہے، سمجھتا ہے ہم غلط تھوڑے کر رہے ہیں. اسی کو اللہ نے کیا کہا الم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں ہے بأن اللہ یرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، کلا ہرگز نہیں، یعنی ان کی یہ حرکت صحیح نہیں ہے. ان کے طریقوں سے تم متاثر مت ہونا. ان کے بات کرنے سے اور ان کے برے کام مبتلا ہونے سے تم اس کی دیکھا دیکھی نہ کرنا. کلا ہرگز نہیں، اسے ہوشیار رہو. لئن لم ینتہی، لئن لا مطلب البتہ، لئن ان مطلب اگر، لم ینتہی انتہا مطلب رکنا. لم ینتہی اگر وہ رکتا نہیں ہے، باز نہیں آتا ہے، تو کیا ہوگا؟ لنصفعا بالناصیہ، اصل میں لنصفعن بالناصیہ، مانا لنأخذن بالناصیہ. لا مطلب البتہ یقین کے لیے. اور ابھی کل پڑھے تھے آپ نون تاکید، نون ثقیلہ اس کو بولتے ہیں نون تاکید، تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے. ضرور بالضرور لنصفعا بالناصیہ، ہم کھسیٹیں گے یا پکڑ لیں گے اس کی پیشانی کو. ناصیہ اس حصے کو کہتے ہیں جو سامنے ہے، اور یہ بال کا حصہ جس کو پیشانی بولتے ہیں. کہا ہاں نصفاً پکڑ لینا، مضبوط پکڑنا کہ جسے چھوٹ نہ سکے. لنصفعا بالناصیہ، ہم ضرور بالضرور اسے پکڑ لیں گے. کیسے پکڑیں گے؟ بالناصیہ، پیشانی کے بال پکڑیں گے. کہتے ہیں جھوٹا پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے، عورتوں میں جب لڑائی ہوتی ہے نہیں سکتی ہے تو جھوٹا پکڑتے ہیں. جھوٹا پکڑنا مطلب کیا؟ بے اختیار ہوتا ہے، اس کو زور سے ہلا دیجئے وہ پگلا کی طرح کرے. تو اسی کہتے ہیں لنصفعا بالناصیہ، ہم ضرور بھی ضرور پکڑ کے کھینچیں گے اور ہلائیں گے اس کی پیشانی کے بال کو. یعنی اس کو ہم بے اختیار کر دیں. کیوں؟ جس پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا نہیں رہا تھا یا اپنے آپ کو بڑا بنے ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کی پیشانی پکڑ لیں گے. کہتے ہیں موڑی رگڑ دیں گے. غصہ میں آدمی ہوتا ہے موڑی رگڑ دیں گے، تمہارا منہ جو ہے نا مٹی ملا دیں گے. تو اسی انداز سے اللہ نے کہا، غصے میں کہا لنصفعا بالناصیہ، اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے ہم جھجوڑ دیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ناصیہ پیشانی یا پیشانی کا بال، کاذبۃ جھوٹی، جھٹلانے والی، خاطیہ جان بوجھ کر گناہ کرنے والی. مراد ابو جہل یا اس طرح کے لوگ جو اپنے گردن اٹھا اٹھا کے اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں. ہاں خطا کار، خاطیہ خطا کار، گناہ کرنے والا. کاذبہ کذب، جھوٹ بولنے والا. کہتے ہیں نا جھوٹی شان و شوکت بگھارنا.
کچھ کام کیا نہیں، کالر اٹھا کے زندہ رہتے، سر اٹھا کے اپنا نام گنتی کرواتے۔ تو ابو جہل کے بارے میں یہ بات تو بالکل مشہور اور مسلم ہے کہ وہ ہر جگہ کلہ آگے بڑھا کر اپنی بڑائی کا اظہار کرتا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آتا، اپنی حرکتوں سے رکتا نہیں ہے، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کے جوڑیں گے اور کھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اس کی پیشانی ایسی ہے جو جھوٹ بولنے والی پیشانی ہے اور خطا کار گناہ کرنے والی پیشانی۔ مراد کیا ہے؟ ابو جہل ہے اور اس جیسے تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ مراد کیا ہے؟ ایک انسان غلط کرتا ہے پھر بھی سر اٹھا کے جیتا ہے، سر اٹھا کے جینا، اکڑنا، اترانا، تکبر کرنا، پھر ہے تو یہ پیشانی دکھاتا ہے، اپنی بڑائی دکھاتا ہے، اپنی گردن اونچا کر کے رہتا ہے، اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے۔ یہ عزت اس کی جھوٹی عزت ہے، صحیح عزت نہیں ہے۔ صحیح عزت تو یہ ہے کہ جس اللہ نے پیشانی کو سب سے اوپر بنایا ہے، اس اللہ نے کہا اس پیشانی کو صرف میرے سامنے جھکاؤ، تو میرے سامنے جھکاتا نہیں ہے، بتوں کے سامنے جھکاتا ہے۔ خاطیہ، یہ خطا کار جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے، ایسا نہیں کہ معلوم نہیں، انجان نہیں ہے یہ۔ ابو جہل کو سب کچھ عطا پتہ ہے، لیکن وہ سرکشی کی بنیاد پر ماننے سے انکار کر دیا۔ کیسے؟ ابو جہل نے کہا کہ اس دوسرے خاندان میں نبی ہو گیا، وہ تو میرے خاندان میں ہونا چاہیے تھا۔ سردار وہ ہے تو سردار ہم بھی ہیں، مالدار وہ ہے تو مالدار ہم بھی ہیں، افراد اس کے پاس تو افراد ہمارے پاس ہیں۔ اب تو قریش کے انسان کہتے ہیں میرے اندر ایک نبی پیدا ہوا، ہم کہاں سے نبی لائیں گے؟ اس بغض و عناد اور حسد کی بنیاد پر خود عرب کے رہنے والوں نے، بنی اسماعیل کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے سے انکار کیا۔ بنی اسرائیل نے اس لیے انکار کیا کہ بنی اسرائیل دوسری نسل میں اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بھیجا؟ یہاں دو ایک خاندان میں دو سلسلے چلے، اس خاندان میں کیوں ہوا، ہمارے خاندان میں کیوں ہوا؟ یہاں بھی حسد ہے اور بغض و عناد ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ابو جہل کون سی کمیونٹی سے تھا؟ وہ بھی قبیلہ قریشی کا معاملہ ہے، کیونکہ اوپر جا کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہے، اور سب بنی اسرائیل، بنی اسماعیل، کیونکہ عرب والے، حجاز والے سب بنی اسماعیل میں ہیں۔ کس کو پھر سے بولے؟ کیا پھر سے بولے؟ بولو نا۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دو ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو نسل چلی، حضرت اسحاق کی جو نسل چلی ان کو بنی اسرائیل کہا تھا، اور حضرت اسماعیل کی جو نسل چلی اسے بنی اسماعیل کہا تھا۔ حضرت اسحاق کی اولاد شام، فلسطین وغیرہ میں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد حجاز میں، عرب، مکہ، مدینہ وغیرہ میں۔ تو ابو جہل نے اسماعیلی خاندان کے ہونے کے باوجود وہ صرف اس بنیاد پر کہ ہمارا دادا یہاں سے آیا تو ہمارے دادا کی نسل میں کیوں نہیں ہے، اس کے دادا کی نسل میں کیوں ہو گیا؟ تو ابو جہل بھی انکار کیا کہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، اور بنی اسرائیل بھی ماننے سے انکار کیا کہ ہماری اس نسل میں نہیں ہے جو بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا۔ دونوں کے یہاں حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، سرکشی ہے۔ کیا فرمایا؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ مراد یہ اس کی عزت اور شان و شوکت خاک مل جانے والی اصلی عزت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا بنا کے دکھاتا، حقیقت میں بڑا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ کا متولی بنا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا اچھا انسان، بڑا گناہ گار ہے۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے سامنے جھک رہا ہے۔ عبادت تو اللہ کی ہونی چاہیے، لات، عزا، منات اور اس جیسے معبودوں کے سامنے جھکا رہے، اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش بھی کرتے ہیں لیکن بڑا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو نیکوکار بنا کے پیش کرتے ہیں لیکن سخت گناہ گار ہے۔ اچھا، فَلْيَدْعُ نَادِيَ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پہلے ابو جہل بار بار منع کر چکا تھا، کہا تم کو تو منع کیا تھا، پھر کیوں پڑھتے ہو، تم کو تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سختی سے بات کی، ہم پڑھیں گے تم کیا کر لو گے؟ بھائی کعبہ تمہارا ہی تو نہیں ہے، تم پوجا کر سکتے ہو، ہم عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نمٹا، سختی سے بات کی۔ تو ابو جہل نے کیا کہا، تم کو پتہ نہیں ہے
اس وادی میں سب ہمارے ہم نوا ہمارے ماننے والے ہیں. مکہ میں تمہارا تو ماننے والا کوئی نہیں ہے. تمہارا باپ دادا بھی ہمارے ساتھ میں ہیں, تمہارے خاندان کے افراد بھی ہمارے ساتھ ہیں. جہاں دیکھو ہم سردار, ابو جہل تو سردار ہیں, سب لوگ ہمارے ماننے والے ہیں. ہم جس کو بلائیں گے تمہارے خلاف میں سب کھڑا ہو جائے گا, پھر تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا جو کرنا ہو کر لو. اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ, چاہیے کہ ابو جہل اپنے نادی اپنی مجلس کے لوگوں کو بلائے. نادی مطلب مجلس, فا مطلب تو, لا مطلب البتہ, یدعو یدعو بلائے پکارے, دا یدعو پکارنا بلانا. بس چاہیے کہ یہ یعنی ابو جہل اپنے ہمنوا کو اپنے ماننے والوں کو بلائے. اس کو بلائیں اپنے مجلس کے لوگوں کو, جس مجلس سے یہ ڈرا رہا تھا اس کو بلائیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم رکے کیوں نہیں, اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ پاؤں رکھنا چاہا, انہیں آپ کو مارنے کا ارادہ کیا. ابو مسلم شریف کے حدیث میں ہے وہ آپ کو مارنے کا ارادہ کیا, سوچا کہ آپ گردن پہ لات رکھ دیں. جب قریب بڑھا نا اور پیچھے اچانک کٹ گیا, اور ایسا کر کے جیسے لگتا ہے کوئی مارتا اس کو رکتا ہے, اس طرح کرنے لگا. تو پوچھا لوگوں نے کہ کیا معاملہ ہو, تم اچانک جا رہے تھے ان کے گردن پہ سوار ہونے کے لیے اور گردن موڑنے کے لیے, پاؤں سے اس کو روندنے کے لیے, پھر ایسے ہو گئے. بولے کیا بتائے, وہاں تو کچھ رکاوٹ ہے اور ہم نے بہت سارے پر کو دیکھا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے فرشتے مر جاتے تو ہماری تو شامت آ جاتی, اس لیے ہم جلدی سے چلے آئے. کیا کہا؟ فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ, چاہیے کہ یہ نادیہ کو بلائے. نادی مجلس میں رہنے والے, مراد اس کے جتھا. یہ اپنے آپ کو اپنے افراد کی کثرت پر فخر کرتا تھا کہ ہمارے ماننے والے تو بہت سارے لوگ ہیں, اس لیے اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے اور اس میں پھر دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے تم کو مار کے کھلیان کر دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم کو کرنا ہو کر لو. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ, چاہیے کہ وہ بلائے اپنی جماعت کو, اپنی جتھا کو, اپنے افراد کو بلائے. پھر سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَ, سا مطلب ان قریب. آگے پڑھیے گا گرامر میں, سین اور صوفہ لگنے سے کسی معنی کو ان قریب کیا, ان قریب ایسا ہو جائے گا. سندو ان قریب ہم بلائیں گے, دعا بلایا, یدو بلاتا ہے, ندو ہم بلائیں گے. چاہیے کہ وہ بلائیں تو ان قریب ہم بھی بلائیں گے. اس کو بلائیں گے زبانیہ. اس زمانے میں پولیس محکمہ کے لیے زبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے, زبانیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہ ٹھیک ہے ہم بھی اپنا پولیس کو بلاتے ہیں. مراد دھکا دینے والے فرشتے, چوبدار. چوبدار جانتے ہو, کسی کے دروازے پر جب آدمی دربان ہوتا ہے تو لاٹھی لے کے پہلے ہوتا تھا, بادشاہوں کے بعد لاٹھی لے کے رہتے, اس کو چوبدار لکڑی لاٹھی لینے والے. سیدھا سیدھی مان کے تو ٹھیک ہے, ورنہ لاٹھی سے اس کی خبر لی جاتی تھی اور کھسیٹ کو اس کو باہر کر دیا جاتا تھا. ایسے لوگوں کے لیے لفظ زبانیہ استعمال ہوتا تھا. تو کہا یہ لوگ اپنے مجلس کے لوگوں کو, اپنے ہم نواؤں کو, اپنے ہم مشربوں کو, اپنے ہم نوالا اور ہم پیالہ کو بلائیں, اپنے جتھا اور جماعت کو بلائیں. ہم بھی دھکا دینے والے فرشتوں کو بلائیں گے. مراد ہم اچانک ایسا کچھ نہیں کر دیں گے, لیکن فرشتوں کی جماعت بھیج دیں گے. اور وہی ہوا جب ابو جہل اللہ کے نبی کی طرف مارنے کے لیے بڑھا تو فرشتوں کو وہاں پر پایا بالکل گھیرا ہوا ہے. اگر یہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے دھکا دیتے اور زبردست ٹھکائی پھرتی. سا مطلب ان قریب, ندعو ہم بلائیں گے, ہم بھی بلائیں گے, آواز دیں گے, زبانیہ دھکے دینے والے فرشتوں کو. مراد کیا ہے؟ فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَةَ, چاہیے کہ یہ اپنی جماعت کو بلائیں, ان قریب ہم بھی اپنے فرشتے کو بلائیں گے. مطلب کیا ہوا؟ انسان چاہے جتنی بڑی تعداد میں ہو اور جتنے طاقتور افراد کیوں نہ ہو, اگر فرشتے کو اللہ نے بلا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتے کا نزول ہو گیا تو دنیا کی ساری طاقت مل کر ان کا مقابلہ نہیں کیا سکتا. جنگ بدر میں, جنگ احد میں وغیرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھیج دی.
صحابہ کہتے ہیں ہم کافروں کی گردن پہ تلوار مار نہیں جا رہے ہوتے تھے، دیکھو پہلے اس کی گردن کٹی ہوئی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے فرشتے بھیج دیا، وہ فرشتے مسلمانوں کی طرف سے لڑنا شروع کر دیے، ان کو دکھائی تو مل نہیں رہا تھا، اور یہ سوچا مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، مسلمانوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ یہاں بھی کہا کہ اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ابو جہل اکیلا مخالفت کرے یا اس کی پوری تعداد مخالفت کرے، تو یاد رکھیے گا اس کی مخالفت سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مخالفت کے نتیجے میں عبادت چھوڑ دیجیے۔ کیا فرمایا؟ کلا لا تطیعہ، کلا ہرگز نہیں، یعنی اس کے ڈراوے مت آنا۔ یہ لوگ اگر آپ کو پریشان کرتے ہیں، ان کے پریشان کرنے سے دھوس مس جانا۔ کیا کرنا؟ لا تطیعہ، لا مطلب نہیں، تطیع اطاعت، اس کی اطاعت مت کرنا، اس کی بات مت ماننا۔ مراد کیا ہے؟ اگر یہ ابو جہل ہو یا اس کے پورا کنبہ آپ کو نماز پڑھنے سے روکے تو آپ نماز پڑھنے سے روکیے گا نہیں۔ اگر آپ کو ہدایت پر قائم دائم رہنے سے روکے، اب ہدایت سے برگشتہ مت ہوئیے گا۔ اگر آپ کو تقوی و طہارت کی تعلیم دینے سے منع کرے، اب اس سے نہیں روکیے گا، یعنی اس کے ہاں میں ہاں مت ملائیے۔ آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اب اس کام میں لگے رہیے، آپ ذرہ برابر بھی اس کی پرواہ اور اس کی فکر مت کیجیے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، اللہ نے آپ کو انسان کا خیر خواہ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نماز کا پابند بنایا ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت پر قائم و دائم رکھا ہے، پھر اللہ نے آپ کو ہدایت کے مطابق تقوی و طہارت کی تعلیم دینے کا درس دیا ہے۔ گویا آپ اللہ کے میسنجر اور پیغمبر ہیں، اب اللہ کی بات مانیے۔ یہ روئے زمین میں فتنہ فساد پھیلانے والے افراد سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، گناہ کا ماحول قائم کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان بد امنی پیدا کرتے ہیں، اللہ کے بالمقابل شرک کی دعوت دیتے ہیں، انسانیت کے بالمقابل حیوانیت کا درس دیتے ہیں، ہر اچھا کام کے مقابلے میں برا کام یہ کرتے ہیں۔ اب اس کی بات کیوں مانیے گا؟ بات کوئی کسی کی اس وقت مانے جب اس کی بات صحیح ہوگی، کسی کی بات صحیح ہو اس کی بات مانی جائے گی، بات کسی کی غلط تو نہیں مانی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت بڑا سردار ابو جہل ہے تو سردار غلط کرے گا، اس کی سرداری مانی جائے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم غلط بات مانیں گے۔ آپ کو سردار مانا ہے، صحیح چیزوں میں آپ سردار ہیں، اگر آپ غلط کیجیے گا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ ابو جہل ہو یا اس کے ہم نوا افراد ہو، یہ لوگ آپ کو اگر عبادت سے روکیں تو رکیے نہیں۔ کیا درس ملا؟ جو صحیح ہے اس پر عمل کریں گے ہم، ماں روکے کہ باپ روکے، دادا روکے کہ دادی روکے، خاندان کے افراد روکے یا کوئی اور روکے، جو صحیح ہے ہم بڑے ادب احترام کے ساتھ ان کی تعظیم و تکریم بجا لائیں گے، لیکن اللہ کی عبادت میں کسی قسم کی سمجھوتا ہم نہیں کریں گے۔ جس کام کو کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کام کو ہم کریں گے، اور جس کام کے کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے ہم اس سے رکیں گے۔ آپ زبردستی ہم سے غلط کام کروائیے گا ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ اچھا کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کوئی ہمارا سپورٹ کرے نہ کرے ہم اچھا کام کرتے رہیں گے۔ اسی کو اللہ نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان لوگوں کے چکر مت آئیے گا، کیونکہ آپ کو روکنے کے لیے بہت سارا حربہ استعمال کریں گے۔ کیا استعمال کریں گے؟ کبھی آپ کے خلاف بولیں گے، کبھی آپ پر لعن طعن کریں گے، جو کل تک انسان سچا بول رہا تھا وہ بھی جھوٹا بول رہا ہے، کبھی آپ کو جادوگر کہیں گے، کبھی آپ کو شاعر کہیں گے، کبھی آپ کو دیوانہ مجنون اور پاگل کہیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوں گی، روکنے کے لیے یہ مختلف قسم کی تدبیریں استعمال کریں۔ اب جو قرآن سنائیں گے لوگ اس کے بارے میں یہ کہانی سنا رہے ہیں، کہیں گے دوسرے سے سیکھ کے کہ ہم کو سنانا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح بھی لوگ کریں گے کہ آپ سے یہ بات بھی کہی جائے گی کہ مان لو یہ تھوڑا سا کچھ لے لو، پیشوا اللہ کے نبی کے پاس کس لڑکی سے شادی کرنا ہے،
ہم شادی کرا دیتے ہیں، بعد آ جائیے، آپ کو سرداری چاہیے، ہم سرداری دے دیتے ہیں، یہ سب کام چھوڑ دیجیے۔ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، یہ سارا مال آپ کو دے دیا، تبلیغ کرنا چھوڑ دیجیے۔ تو دین سے روکنے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ قرآن نے کہا لا تطیعوا، جس طرح بھی آپ کو روکنے کی کوشش کرے اس کی بات نہ مانیں۔ پھر جب آپ نے عیسیٰ میں نہیں مانا تو چوتھا طریقہ استعمال کیا گیا، کیا؟ گیو اینڈ ٹیک، کچھ لو اور کچھ دو، کچھ ہماری معبود کی بندگی کر لیجئے، کچھ اللہ کی عبادت ہم بھی کر لیں گے، 6 مہینہ آپ کیجئے تو 6 مہینہ ہم کر لیں گے، ایسے مت مانیے۔ یہ چوتھا طریقہ بھی کارگر نہیں ہوتا۔ پانچواں کیا ہوا؟ پھر ظلم کے مظالم کے پہاڑ ڈھائے گئے، پریشان کیا گیا، مارا پیٹا گیا، روڑے اٹکائے گئے، نماز کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، کانٹے بچھائے گئے، مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ سارے معاملات ہو جائے، پھر بھی شروع میں آپ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کلا لا تطیعوا، ہرگز نہیں، آپ اس کی اطاعت مت کیجیے گا، ایسے لوگوں کی بات مت مانیے گا، کریے گا کیا؟ اونٹ جانور کا جو بڑا پیٹ ہوتا ہے جس میں گوبر رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا آدمی کا پیٹ بڑا رہتا ہے نا، اتنا بھاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دیا، اب اٹھا نہیں پا رہے تھے، سجدہ میں تھے۔ ابو جہل کے کہنے پر عقبہ بن ابی معیط نے کچھ لوگوں کی مدد سے اونٹ کے پیٹ کا بڑا سا حصہ گردن پہ ڈال دیا، اب اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ تو کیا اتنی سزا تکلیف دی گئی اس لیے کہ آپ دین سے پھر جائیے۔ قرآن کہا لا تطیعوا، جتنی بھی تکلیفیں آپ کے سامنے آ جائیں آپ اس کی اطاعت مت کیجیے۔ اس کے بعد ہم آیت پڑھیں گے سجدہ، ہم آگے اس لیے پڑھ رہے تھے مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، کیونکہ مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہاں ٹائم ہو گیا ویسے۔ واسجد واقترب، کیا کیجئے؟ اس کی بات مت مانی، سجدہ کیجئے، یعنی نماز پڑھتے رہیے۔ نماز کا ایک اہم حصہ سجدہ ہے، سجدہ کرتے رہیے، یعنی نماز پڑھتے رہیے۔ یہ لوگ نماز سے روکتے ہیں نا، اب نماز سے مت رکیے، اور کیا کیجئے؟ واقترب، اللہ کی قربت حاصل کیجئے۔ بہت سارے لوگ اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرتے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، رفاع عامہ کے بہت سارا کام کرتے، دینی بہت کام کرتے، قریبوں میں بہت تقسیم کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا کہا؟ سجدہ کیجئے اور اللہ کی قربت حاصل کیجئے، قریب، اللہ قریب بن جائے، نزدیکی بندہ بن جائیے۔ سب سے پہلے واسجد واقترب، پہلے سجدہ کر لیجئے، پھر اس کے بعد نماز ہوگی، اذان ہوگی، سنیے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اس کی بات مت مانیے، سجدہ کیجئے، یعنی نماز پڑھیے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی قربت و نزدیکی آپ حاصل کر لیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صبر جمیل کو توفیق عطا فرمائے۔